الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا، ہمیں قرآن والی امت بنایا، اہل القرآن. ہمیں اللہ تعالی نے 4 کتابوں میں سے یہ قرآن نصیب فرمایا. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے کلام ہونے کا شرف بخشا اور اسے ساری کتابوں کا خلاصہ بنایا اور سب سے محبوب نبی پر اتارا. جیسے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بھی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اتاری، وحی بھی اتاری، سارے کلاموں میں سے اللہ نے قرآن کا انتخاب فرمایا. اس کو اتنے خوبصورت انداز میں متعارف کروایا ہے. چھوٹی سی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے اس کو بھیجا، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. کون لے کر آیا ہے؟ جبرائیل. کس پر اترا ہے؟ اللہ کے محبوب کے دل پر، سیدھا براہ راست دل پر اتارا گیا. کس لیے اتارا گیا ہے؟ کہ تاکہ لوگوں کو پیغام حق پہنچایا جائے. کس زبان میں ہے؟ خوبصورت عربی زبان میں ہے. اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں چند الفاظ میں اس کلام کا تعارف کروایا، اور یہ اللہ پاک کا چنا ہوا کلام ہے. اور تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور بلکہ ساری کائنات میں سے انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم سے پہلے نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. پیدائش کائنات تو ارب سال پر محیط ہے. کم سے کم جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ 15 ارب سال کا ہے، زیادہ کا کوئی پتہ نہیں ہے. پیدائش کائنات سے 1000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے. اللہ ہی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ انکا، کاف کا لفظ ہوتا ہے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہو. سامنے کھڑا ہوا نہ ہو تو کاف کا لفظ نہیں بولا جاتا. انکا کون ہے صاحب؟ یہ پنکھا بند. انکا، تو یہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے قبل اپنے محبوب کی روح کو وجود دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست کہہ رہے ہیں تو میرا رسول ہے.
قسم اٹھا رہے ہیں، قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے، وہ ساتھ علی صراط مستقیم، اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو سیدھی سچی صاف ستھری راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ ابھی کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے سارے نبیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، آپ کے لیے کلام بھی چنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اوتیت المثانی مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی ہے، والمائدۃ مکان الانجیل، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورۃ مائدہ دے دی ہے، والحوامیم مکان الزبور، اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم کی 7 سورتیں دے دی ہیں، وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی، فضیلت بخشی، بلندی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کا آخر عطا فرمایا، 2 آیات، آخری 2 آیات، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص خزانوں میں سے یہ کلام اتار کے دیا، اور صرف مجھے دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتاب وہ چنی جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی کتاب کو یاد نہ کر سکی، صرف نبی کو یاد ہوتا تھا، بس صرف نبی یاد کر سکتا تھا۔ امتی کو نہ تورات یاد، نہ زبور یاد، نہ انجیل یاد، کھول کے پڑھتے تھے، بند کرتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے۔ ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، ان کی نماز میں تسبیح پڑھی جاتی تھی، ذکر ہوتا تھا، تسبیح ہوتی تھی۔ اللہ نے اس امت کو قرآن دیا اور ساتھ اس کو یاد کرنے کا سلیقہ دیا، اور اس کے لیے سینوں کو کھول دیا۔ 7 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے، 70 برس کا بوڑھا بھی یاد کر رہا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے کثرت اسفار میں بڑھاپے کی عمر میں یاد کرنا شروع کیا، سارا یاد کر گئے۔ سفر بھی اتنے، بیماریاں بھی، شوگر بھی، اور کیا کیا اور مشکلات ساتھ، اور اتنی مشغولی اور اس کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا، انہی اسفار میں یاد ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ بنایا ہے کہ جو اس کے لیے اپنا کچھ تھوڑا سا وقت دینا شروع کرتا ہے، اللہ اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کی ایک دولت عطا فرمائی کہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ رمضان میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ سننے والوں کو نہیں پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، سارا مہینہ کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ پڑھنے والوں کو نہیں پتا میں کیا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اکثر حافظ، اکثر سنانے والے غیر عالم ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے عالم، تو جو پڑھنے والا ہے اسے بھی نہیں پتا، اتنا پتا ہے قرآن ہے اللہ کا کلام۔ سننے والوں کو اتنا پتا ہے قرآن ہے اللہ کا کلام، آگے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن کھڑے میں نیند آ رہی ہے، جھٹکے کھا رہے ہیں، ٹوٹیوں پہ جاتے ہیں، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے ان کو باندھا ہوا ہے؟ یہ چلے کیوں نہیں جاتے؟ ان کو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، سمجھ میں نہ آئے تو آدمی سنتا نہیں، سمجھ میں نہ آئے تو آدمی یاد نہیں کرتا۔ اللہ کا فضل ہے، تعلیم کے دوران بہت کچھ یاد کیا، بہت کچھ یاد کیا، پر وہ یاد کیا جو سمجھ میں آتا تھا، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو تو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، چھ جائے کہ یاد کرنا۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مار بھی کھا رہے، سردی میں جا رہے، گرمی میں جا رہے، یاد کر رہے ہیں۔ استاد کو شوق ہے یاد ہو جائے، بچوں کو شوق ہے یاد ہو جائے، والدین دعائیں کرواتے پھر رہے، دعا کرو میرا بیٹا حافظ ہو جائے، میرا بیٹا حافظ ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ یہ ذہنوں سے نکل سکتا ہے، نہ دل و دماغ سے نکل سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ثابت رہے گا، یہ تبدیل نہ ہوگا۔ ایک صبح ہوگی جب قرآن کھول کے دیکھیں گے تو برقے صاف ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ اللہ سارے قرآن کو سلامتی کے ساتھ اوپر اٹھا لے گا، جیسے سلامتی کے ساتھ رکھا اسی سلامتی کے ساتھ اسے واپس اٹھا لے گا۔ اسے ضائع
نہیں ہونے دے گا، کوئی اسے ضائع کر نہیں سکتا۔ جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرائے گا، تورات نہیں پڑھے گا، زبور نہیں پڑھے گا، انجیل نہیں پڑھے گا، اللہ قرآن ہی پڑھ کے سنائے گا۔ جنت میں بھی جو اللہ کی طرف سے ہمیں سنایا جائے گا، قرآن سنایا جائے گا، تورات زبور انجیل کو نہیں سنایا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو چھانٹا، نبیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو چھانٹا، پھر ساری انسانیت میں سے اس امت کو چھانٹا، هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، چنے ہوئے ہوئے۔ بھائی انتخاب کس لیے ہوتا ہے؟ کسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ الیکشن ہوئے ہیں، انتخاب ہوا ہے، کوئی کام تو سامنے تھا جس کی وجہ سے انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چھانٹا اور منتخب کیا تاکہ وہ نمونہ بنے اور ساری انسانیت ان کی پیروی کر سکے اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کلاموں میں سے قرآن کو چھانٹا تاکہ قیامت تک کے لیے دستور حیات بن سکے، قیامت تک کے لیے صراط مستقیم کا پتہ بتا سکے۔ قرآن نہ ہو تو اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نہ ہو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔ قرآن نہ ہو تو ہمیں رسالت کا پتہ نہیں، قرآن نہ ہو تو ہمیں جنت کا پتہ نہیں، جہنم کا پتہ نہیں۔ قرآن نے بتایا ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زنا کیا ہے، نکاح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، رشوت کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں کہ جو انسانوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہیں، ورنہ قرآن کے بغیر تو انسان ایک جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، هو اجتباکم، اجتباء کون کرنے والا؟ اللہ کا اجتباء تو بے خطا ہوتا ہے۔ یہاں تو ووٹ دینے والے یہ جو ناظم بنے، نائب ناظم بنے، انہوں نے پیسے دے کے لوگوں کو خرید لیا، پیسے لے لو ہمیں ووٹ دے دو، انہوں نے پیسے لے کے ان کو ووٹ دے دیا۔ یہ یہاں کے انتخاب کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بے خطا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہر قسم کی چوک سے، بھول سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے هو اجتباکم، میں نے تمہیں چھانٹا ہے۔ کن میں سے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل۔ جیسے آپ اٹھاتے ہو پھل کو، یوں دیکھتے ہو، جو پسند آتا ہے اسے ترازو میں ڈال کے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کریٹ میں ڈال دیتے ہو۔ یہ صرف مثال ہے واضح کرنے کے لیے، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ مثال میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ یوں اجتباء گویا ساری آدم کی نسل سامنے ہے، ان کی روحیں سامنے ہیں، ایک ایک سامنے لائی جا رہی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ جو روح پسند آ رہی ہے اسے اللہ کے محبوب کی امت میں ڈالا جا رہا ہے، جو پسند نہیں آئی اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ یہ سیب ٹھیک ہے تول دو، یہ سیب اچھا نہیں واپس کر دو۔ یہ روح کیسی ہے؟ ہاں یہ میرے محبوب کا امتی بننے کے لائق ہے، ڈال دو ادھر رجسٹر میں چڑھا دو اس کا نام۔ یہ نہیں، یہ اس میں یار کی نہیں ہے، اسے واپس کر دو، بنی اسرائیل میں ڈال دو، کسی اور میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے چنا، جیسے میں نے منتخب کیا، اس کے وجود کی قسمیں کھائیں، اس کی ذات کی قسمیں کھائیں، اس کے مبارک چہرے کی قسمیں کھائیں، اس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، اس کے بول کی قسمیں کھائیں۔ اس کے لیے عام آدمی نہیں امتی بنایا جا سکتا، خاص آدمیوں کو چنا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں سے چنے گئے مرد بھی عورتیں بھی، ان کو چن کر اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ان کو یہ شرف ملا۔ ان کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ جو انبیاء نمونہ بنے، جو قرآن ایک پیغام لایا، وہ پیغام ساری خود نمونہ بنتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں تک منتقل کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ اس امت کا اجتباء، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تمغہ لگا، پھیتا لگا، ایک سٹار لگ گیا، سٹار۔ پھر دوسرا سٹار اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا، وسط، بیچ کی کلی۔ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز انتہا پر ہے جس کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ یہ 3 انگلیاں، یہ درمیان کی انگلی، یہ ادھر۔ تو کچھ قومیں ہیں جو انتہا پر پہنچ چکی ہیں، میں نے تمہیں درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہودی اس انتہا پر ہیں کہ
سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے۔ عیسائی اس انتہا پر ہیں کہ رہبانیت ایسی اختیار کی کہ نہانا چھوڑ دیا، نہانا بھی ان کے یہاں بے دینی بن گیا، شادی کرنا بے دینی بن گیا، اور کاروبار کرنا بے دینی بن گیا۔ دو انتہا، یہودی نفسانیت کی انتہا، عیسائی رہبانیت کی انتہا۔ میں نے تمہیں ان کے درمیان لا کے کھڑا کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط۔ پھر ایک اور طرح سے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کیل ہوتا ہے، وہ کیل ان دونوں پارٹوں کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ان کو گھماتا ہے، اور ان کے اندر جو دانے جاتے ہیں ان کو متوازی اور برابر طریقے پر پیسنے کے لیے اس کیل کا بڑا کام ہے۔ یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام ادھورا ہو جاتا ہے، یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کے چکی بند ہو جاتی ہے۔ یہ امت جب تک صراط مستقیم پر کھڑی ہوئی ہے، یہ امت جب تک صفت اجتباء، جس کام کے لیے اللہ نے چنا اس کام پر جب تک یہ کھڑی ہوئی ہے، تو آسمان اور زمین کے چکی کے دو پارٹ ہیں، یہ صحیح اس طرح گھومیں گے۔ پھر اس میں سے نکلنے والی چیز تقویٰ ہوگی، توکل ہوگا، محبت ہوگی، اور سخاوت ہوگی، عدالت ہوگا، اور عدالت ہوگی، صفات ایمان نکلیں گی جیسے چکی میں سے صاف ستھرا آٹا نکلتا ہے۔ اور جب یہ امت ٹیڑھی ہو جائے گی، اپنے اصل منصب اور مقام سے ہٹ جائے گی، تو پھر اس چکی کے اندر سے کفر بھی نکلے گا، جھوٹ بھی نکلے گا، ظلم بھی نکلے گا، زنا بھی نکلے گا، شراب بھی، ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ کیل ہٹا دیا جائے، اس امت کو ہٹا دیا جائے، تو زمین آسمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ زمین آسمان اس وقت تک باقی ہیں جب تک یہ امت باقی ہے، یہ امت ختم ہو گئی تو زمین آسمان بھی توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے قرآن کو چنا ہے، راستہ ہے، اس کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ نبیوں کو چنا ہے اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، تو انگلی پکڑ کے اس راستے پر چلانے والے ہیں۔ اور اس امت کو چنا ہے کہ یہ ساری دنیا کی انسانیت کو اس راستے پر چلانے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا فرمائے، جب رستم کے دربار میں پہنچے اور اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کیونکہ پہلے آنے والے فاتحین ملک فتح کرنے آتے تھے، عزتیں لوٹنے آتے تھے، خون بہانے آتے تھے۔ تیمور جو تھا نا بدبخت، تیمور لنگڑا، تیمور تھا تو مسلمان، اور اس بدبخت نے مسلمانوں کا ہی خون بہایا۔ وہ جب پہلے دن شہر کا محاصرہ کرتا تھا تو سفید جھنڈا لہراتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہاری جان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ہتھیار ڈال دو، صرف تمہارا مال ہم لوٹیں گے۔ جب وہ شہر والے کوئی توجہ نہیں دیتے تھے تو دوسرے دن سرخ جھنڈا لہرایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہارے اندر جو سپاہ اور فوج ہے اسے قتل کریں گے، رعایا کو کچھ نہیں کہیں گے، مال بھی ساتھ لوٹیں گے۔ جب اس پر بھی توجہ نہیں کرتے تھے پھر تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر لڑائی ہوئی اور تمہیں ہو گئی شکست تو نہ کوئی تمہارا بچہ چھوڑیں گے، نہ بوڑھا چھوڑیں گے، نہ مرد چھوڑیں گے، نہ عورت چھوڑیں گے، تم سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال لوٹیں گے۔ اور اس یہی کیا کرتا تھا جب وہ شہروں میں داخل ہوتا تھا۔ دمشق کو آگ لگا دی، دلی کو آگ لگا دی، بغداد کو آگ لگا دی۔ باجزید یلدرم کی ایسی عظیم الشان فتوحات تھیں، ان کو اس بدبخت نے گہنا دیا۔ ایک ظالم لٹیرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور خون بہانا اور نگر نگر پھرنا، خزانے لوٹ کے سمرقند کو آ کے حسین بنانے کے چکر میں پھرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عالم میں یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے، ان کو گھروں سے نکالا ہے اور ان کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ ان کا کام خون بہانا نہیں، گردنیں کاٹنا نہیں، بلکہ ان کا کام پیغام حق سنا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رستم پوچھتا کیوں آئے ہو؟ پیچھے ماضی میں یہ تھا، پس منظر یہ تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا جو میں نے ابھی بتایا۔ تو رستم نے کہا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا،
رستم ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو باطل مذاہب کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے راستے پر چلا دیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم انہیں ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں. ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر لے آئیں. فارسلنا بدینہ الى خلقہ حتی نفضی الى موعود اللہ. اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے بھیجا ہے. ہم یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. تو رستم نے کہا وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو ہم میں قتل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو سلامت رہیں گے تمہاری حکومتوں کے مالک بن جائیں گے. اتنی بڑی تعداد تھی اس وقت ایران کی، اور اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اللہ کی بات سنا رہا تھا. جب وہ چلے گئے تو رستم نے اپنے شورا کو اکٹھا کیا. کہنے لگا اس کی بات سنی تھی؟ ہاں، پرانے سے کپڑے تھے، چیچڑوں میں لپٹی تلوار تھی، تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. اس کے کپڑے نہ دیکھو، اس کا بول دیکھو، بول. وہ اتنے بڑے لشکر دیکھ کر متاثر نہیں ہوا، اور اس طاقت سے اس نے اپنی بات کو پیش کیا. تو تم یہ سوچو اس کے پیچھے 50,000 ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ایک آدمی بھی اتنی دلیری تم نے دیکھی ہے، تو ان کے پیچھے جو 40-45,000 ہیں ان سے تم کیسے ٹکر لو گے؟ یہ چند لفظوں میں ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کی اشتباہ کا، انتخاب کا مقصد سمجھایا کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانا ہماری ذمہ ہے. پیغام حق میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے اور تعارف پر بات کو ختم کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ رب ہے. کس کا؟ سارے جہانوں کا رب. رب سے بات شروع کی اللہ نے، میں پالنے والا، میں پالنے والا. اور چلاتے 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 جب قرآن ختم ہوا تو اس پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. رب سے شروع کیا، رب پر ختم کیا. سارے جہانوں کا رب اللہ، انسانوں کا رب اللہ، موسموں کا رب اللہ، مشرق اور مغرب کا رب اللہ. رب الفلق، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. رب، یہ رب سے اس لیے شروع کیا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ جو انسانوں کو لگتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں ہی لگتا ہے. آسمان کس نے بنایا؟ کون کہے گا میں بھی بنایا تھا، رب ہی بنایا. بھائی اللہ ہی نے بنایا، میں نے کہا بنایا. زمین کس نے بچھائی؟ میں کہا اللہ تعالیٰ. پانی کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. روٹی کون کھلاتا ہے؟ کھلاتا اللہ ہے، کرتا میں ہوں. جہاں انسانی ہاتھ استعمال ہوتا ہے وہاں شک پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے. لیکن جب آیا نا کھانے پینے کا نمبر، والذی هو یطعمنی ویسقین، یہاں ہوا کا اضافہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں بھی ہوا کا اضافہ ہے کہ زندگی موت میں تو کوئی شک نہیں نا، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے. لیکن روٹی کھاتے ہوئے آدمی کہتا ہے کمایا ہے تو کھا رہا ہوں، کمایا ہے تو کھا رہا ہوں. نہیں کماتا کہاں سے کھاتا؟ کمایا ہے تو کھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہوا یطعمنی، نہیں صرف اللہ ہی کھلاتا ہے. تو دیکھو میں نے دوائی کھائی تو میں ٹھیک ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا میں ٹھیک ہوا. تو اللہ نے کہا فہو یشفین، نہیں اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی شافی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ پیٹ میں درد ہے. اللہ نے کہا ریحان کے پتے رگڑ کے پانی میں ڈال کے اس کو وہ شربت سا بنا کے پی لو، ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے پیا، ٹھیک ہو گئے. تھوڑے دنوں بعد پھر درد ہوا. اللہ تعالیٰ سے تو پوچھا نہیں
تو پہلے نسخہ تو کچھ ہوا آپ کہیں جا کے رگڑ گھوٹ کے پیتا درد ہو اور زیادہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو درد زیادہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, میرے پوچھے بغیر کیوں کیا؟ شفا تو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے نہ کہ ریحان کے پتوں میں. پہلے تو نے پوچھا ڈال دی گئی, اب نہیں پوچھا نہیں ڈالی. تو اللہ کے رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. سب سے زیادہ اس میں امت پھنستی ہے. سارے بازاروں میں جو جھوٹ آیا رب کے یقین کے ذوق کی وجہ سے, قتل ہوئے, ڈاکے پڑے, چوریاں ہوئی, انعامی بانڈ چلے اور لاٹریاں چلی اور جوئے چلے اور رشوت چلی اور سود چلا اور شراب بکی اور جسم بکے اور عزتیں فروخت ہوئیں اور عدالتوں میں انصاف بک گیا, وکیل کا علم بک گیا اور تجارت میں دیانت کی بجائے خیانت کے ڈیرے لگ گئے اور مالداروں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, ذمہ داروں نے عشر دینا چھوڑ دیا. اس سب کے پیچھے ایک خرابی ہے کہ اللہ کا رب ہونا کمزور ہو گیا ہے. تو اللہ نے بتائی اس کی آواز ایسا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی 975 دفعہ لفظ رب قرآن میں حرکت کرتا ہے, 975 دفعہ. اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا الحمدللہ رب العالمین. پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم. پھر رکوع سے کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. پھر سر اٹھایا, پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. پھر کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. رب 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 رب. ادھر قرآن کی پکار رب العالمین, رب السماوات السبع, رب الارضین السبع, اور رب الناس, اور رب الملائکہ, اور رب الروح, اور رب السماوات, اور رب الریاح, اور رب کل شیء ربنا و رب کل شیء. رب پالنے والا, دینے والا, کھلانے والا, پلانے والا, سلانے والا, اٹھانے والا, جلانے والا, مارنے والا, تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ ساری دنیا کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے, ہمارے ذمے ہے. دنیا اللہ کو نہیں جانتی اور ہم اللہ کو جان کے اس کی صفات کو نہیں جانتے. اگر اللہ کا رب ہونا بازاروں میں اترا ہوتا تو یہ بازار مسجد کا نمونہ ہوتے, یہ بازار دیانت کا نمونہ ہوتے. اللہ کے رب ہونے کا یقین جب کمزور ہوا تو ساری معیشت کی گاڑی ہلاکت کے راستوں پر چل پڑی. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے. یہ پیغام ہے دنیا کو پہنچانے کے لیے کہ رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. 3 اندھیروں میں پرورش کرتا ہے وہی رب ہے, نام اللہ ہے. آنکھیں بناتا ہے, نئے نقش روپ بناتا ہے, وہی ہے, وہی رب ہے جو اللہ ہے. ماں کی گود میں آنے سے پہلے چھاتیوں میں دودھ کے چشمے ابلنے لگتے ہیں, یہ اللہ ہے جو چھاتیوں میں دودھ کو لاتا ہے, وہی رب ہے جو کڑوے پانی کو حکم دیتا ہے, بخارات بن کر ہواؤں میں اٹھتا ہے, ہوا ان کو کندھا دیتی ہے, اوپر جا کر انہیں ٹھنڈا کرتی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ وہاں جا کر وہ ننھے منھے نمک کے ذرات وہ پانی کو اکٹھا کرتے ہیں, وہ پانی قطروں میں بدلتا ہے, پھر ہوا پر وزن پڑتا ہے, ہوا پیچھے ہٹتی ہے اور وہ پانی قطرے بن کر زمین کی طرف سڑتا ہے. جب وہ سمندر سے اٹھا تھا تو کڑوا تھا, اور جب وہ ہواؤں میں چلا تھا تو ساتھ اس کے نمک تھا, لیکن جب وہ آسمان سے زمین کی طرف اس کا سفر شروع ہوا تو وہ ہر گندگی سے پاک ہو کر دنیا کا سب سے صاف شفاف میٹھا مزیدار پانی بن کے آسمان سے اتر رہا ہے. آہا, میرا اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. مجھے بتاؤ زمین آسمان کس نے بنائے, آسمان سے پانی کس نے اتارا, درختوں میں پھل کس نے لگائے, تم میں طاقت ہے کہ ایک پھل لگا کے دکھا دو. تو میرے بھائیو اللہ کے پالنہار ہونے کا شک اس نے برباد کیا ہوا ہے.
3-4 दिन पहले मेरा छोटा बच्चा, वो क्या पैसे दो मैंने गाड़ी लेनी, उसकी माँ ने कहा पैसे से गाड़ी नहीं आती, अल्लाह देता है। वो कहने लगा तुम भी तो रोजाना पैसे देती हो गोश्त मंगाने के, सब्जी मंगाने के, 5 बरस का बच्चा है, तो फिर तुम क्यों पैसे देती हो? कब तुम्हें तो गाड़ियां पैसे से थोड़ा ही मिलती हैं, अब अभी तो पैसे ही खर्च करता है, जब ही लेके आता है, वैसे कैसे लेके आता है? दोनों माँ बेटी में तकरार हो रहा और मैं बैठा सुन रहा। इतना सा बच्चा कह रहा है नहीं पैसे के बगैर नहीं आती कोई शय, पैसे के बगैर नहीं आती कोई शय। उसने कहा तुम्हें तो तेरे बाबा के फलां दोस्त ने गाड़ी गिफ्ट की थी, उसने पैसे कहां खर्च किए थे? तो उसने तो पैसे से ही खरीदी होगी। ये फिजा है जिसने उसको सिखाया है। रब अल्लाह है, बड़ा औखा सबक है। तौहीद के बाद अल्लाह एक है, ये तो कुफ्र और शिर्क में आके ना धक्का लगता है। जब आदमी ये धक्का क्रॉस करके आ जाता है, ये मान जाता है अल्लाह एक है, ये तो कई अरब इंसानों को तो यही धोखा लग गया। उनका अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, कई खुदाओं का एक खुदा हमारी समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें शिर्क से बचाया। हम ये कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, एक है, अल्लाहु समद, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न कोई उससे पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होता है, इसे पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा दिल बोलता है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अंदर से ये पुकार है अल्लाह ला इलाहु अल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुव फत्तख़िज़हु वकीला फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। तौहीद अल्लाह ने हमें अता फरमाई माँ की गोद में। हम कहाँ फंसे हैं आकर? हम अल्लाह के रब होने में फंस गए, रब होने में फंस गए। अब पैसा नहीं होगा तो खाएंगे कहां से? मैंने जब कॉलेज छोड़ा तो मेरे सारे रिश्तेदार कहें तू खाएगा कहां से, तू रोटी कहां से पूरी करेगा, तू खाएगा कहां से? ये कोई वो नहीं कह रहे जो मुझे नहीं जानते, जिनके घर में मैं पैदा हुआ हूं, जो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको एक सौखे घर में पैदा किया है, वो मुझसे कहते हैं तू रोटी कहां से खाएगा। इस कदर शिर्क के जरासीम रुबूबियत के यकीन में दाखिल हुए। मैं गया एक दफा अपने दोस्तों को मिलने, न्यू हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज का न्यू हॉस्टल। मैं चला गया रायमंड, कुछ जो जिनके नंबर अच्छे थे वो चले गए केई में, और जिनके थोड़े थे वो चले गए न्यू हॉस्टल BSc में। तो मैं मिलने गया, बाहर हम बैठे थे लॉन में, न्यू हॉस्टल के लॉन में, टक शॉप के पास। तो एक हमारा दोस्त था जहीर, इधर कांदलिया वाले का था। मैं उसके बाद मेरी आज तक मुलाकात नहीं उससे, वो आखिरी मुलाकात थी न्यू हॉस्टल में। वो उस वक्त केई के 3rd ईयर में था, मैं रायमंड के 3rd ईयर में था। तो हम आपस में बात हो रही, वो मुझसे कहने लगा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मौलवी बन रहा हूं। कहने लगा खाओगे कहां से, खाओगे कहां से? मैंने कहा अल्लाह खिलाएगा। कहने लगा अल्लाह उत्तू सटेगा। मैं कहा ये वो मर्जी उत्तू सटे तो हमें हाथ ही देवे। तो जब वो गुस्से में आ गया ना, तो मैंने कहा तू कहां से खाएगा? तो ऐसे बैठो रेगुलर, तू कहां से खाएगा? मैं तो डॉक्टर बन रहा, मतलब मैं तो बने दी छिल पट के खा लेना, तू कितों खावना? मैं तो बने दी छिल ला लेनी, तू कितों खावना? अल्लाह रब, पालने वाला। बहलूल मजनू खड़े थे, हारून की सवारी गुजरी, कहा अमीर अल मोमिनीन, पर्दा हटाया, कहा एक सवारी अल्लाह के नबी की भी गुजरी थी, जिसके आगे ना हटो बचो के शोर थे, जिसके आगे ना हशम व कदम थे। आज तेरी सवारियां गुजरती हैं लाओ लश्कर के साथ लोगों की गर्दनों को छुपाते हुए। तो हारून जो था बड़ी कदर करता था इनकी। तो कहने लगा बहलूल कोई आपका कर्जा हो तो मैं अदा कर दूं। फरमाने लगे पहले अपना कर्जा तो उतार। वो कहने लगा मेरा कर्जा कौन सा है? कहा जो तूने लोगों पे जुल्म करके बैतुल माल भरा हुआ है, ये तो मकरूज है, पहले अपने कर्जे उतार फिर मेरे कर्जे की फिक्र करना। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर कहने लगा अच्छा आपका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए कुछ। तो वो मुस्कुरा पड़े और ऐसे आसमान को देखकर कहने लगे जो तेरा रब है ना वही मेरा रब है, जो तुझे नहीं भूला मुझे भी नहीं भूला।
پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس یقین کے خرابے نے، اس یقین کے فساد نے سارے بازاروں میں ہلاکت کے نقشے قائم کر دیے۔ بھائیو، اللہ کا رب ہونا دل میں اتارو اور اس پیغام کو ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ یہی ذمہ داری ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ ساری دنیا کے انسانوں کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ ان کو کیا پیغام دینا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور پھر کیا کہنا ہے؟ پالنے والا اللہ ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں کی حد کوئی نہیں۔ ایک ایسی روایت ہے تو اتنے درجے کی نہیں، لکھی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیری مخلوق کی دعوت نہ کروں، تو نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، 1 سال میں سب کو روٹی کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے رب کا کام ہے، تیرا کام نہیں۔ کہا نہیں یا اللہ، 1 سال کا نہیں، اچھا 1 مہینہ کا نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 دن کا نہیں، یا اللہ 1 دن تو مجھے تجربہ کرنے دے۔ تو اللہ نے کہا چلو کافی، 1 دن کی چھٹی دے دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے جن تابع، ہوا تابع، پرندے تابع، درند تابع، ہر شے تابع، چل بھائی دیگیں چڑھ گئیں اور پکنے لگے اور لگنے لگے دسترخوان۔ اتنا لمبا چوڑا دسترخوان لگایا، کتنے مہینے تک کھانے پکتے رہے۔ جب مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کی روٹی پکا دی تو کہنے لگے یا اللہ اپنی مخلوق بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں؟ زمین والوں کو، پانی والوں کو؟ کہا پہلے پانی والوں کو بھیج دے، بعد میں زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ تو ایک مچھلی نے منہ نکالا، کہا سلیمان آج سنا ہے تیرے مہمان ہیں ہم۔ ہاں ہم تو نہیں سارے مہمان ہو۔ وہ کہا پہلے میں نے تو فارغ کر، پیچھے بات کی گل کری۔ اس نے جو ایک طرف سے منہ ڈالا وہ غڑب برتن بھی اندر، روٹی بھی اندر، ڈونگے بھی اندر، چمچ بھی اندر، ہر جائے اندر۔ جو سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے انگشت وہ حیران پریشان۔ تو وہ جب سارا کھا گئی نا، کہنے لگی اور لائیے۔ وہ کہنے لگے تو سب کا کھا گئی، میں اور سب کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگی آپ مہمان کو کیسے تانے دیتے ہیں کہ تو زیادہ کھا گئی ہیں؟ کوئی مہمان کو کہتا ہے زیادہ کھانے کی بات؟ پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، 3 لقمے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے انسان وہ اس وقت اللہ کی ذات سے ناآشنا ہیں۔ محسن اعظم انسانیت کا وہ ہے جو ان کو اللہ کا پتہ بتائے، انہیں اللہ کا تعارف کروائے، انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا، سب سے اوکھا جو دل میں اترتا ہے اعتماد اور حوصلہ اور یقین، وہ اللہ کے رب ہونے کا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ابتدا یہاں سے کی کہ فکر نہ کرو، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہارا رزق تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دے گا، پیدا کیا ہے دے گا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کچھ کم نہیں ہوتا، ساری دنیا کو کھلائے، سارے جنات کو کھلائے، درند پرند چرند کو کھلائے، اس کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، چوپائے ہوں، دوپائے ہوں، ہاتھی ہوں، شیر ہوں، گیدڑ ہوں، سب کے لیے اس کا نظام رزق کھلا ہوا ہے، چلا ہوا ہے۔ اللہ کو رب مانو۔ یہ میرے بھائیوں اس امت کو چھانٹا گیا ہے کہ انہیں اللہ کا تعارف کروائیں اور انہیں اللہ پاک کے قدموں میں جھکائیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچے گا، تب جا کر لوگوں کو راستہ ملے گا، تب جا کر دنیا جنت کا نمونہ بنے گی۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی، اور اللہ پاک نے ان کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے احسن۔ جتنے الفاظ ہیں صفاتی، وہ سارے کے سارے آپ کی شان کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور آپ کی ذات و صفات اس سے بلند و بالا نظر آتی ہیں۔ ساری دنیا کے ان نبیوں کو
آنے والے انبیاء کو اللہ نے جو علم دیا اس کی مثال ایک ذرے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا اس کی مثال ایک صحرا کی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ساری دنیا کے انسان یہ جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر علم کے کیا کیا فیضان فرمائے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کو امن ملے گا جب وہ اللہ سے جڑیں گے۔ اللہ سے تب جڑیں گے جب وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ترتیب پر آئیں گے۔ اس ترتیب کو چھوڑ کر ہلاکتوں کے دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ترتیب پر آئیں گے تو اللہ جل جلالہ اب دنیا کو بھی خادم بنا دے گا، آخرت کے درجات بھی اللہ تعالیٰ طے فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کا لوگوں کو پتہ بتانے کی ضرورت ہے، جن کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ بھول گئی ہے دنیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی ہیں، جانتے ہی کوئی نہیں، جانتے ہی کوئی نہیں کیا ہستی ہے، کتنا عظیم انسان ہے، کتنے عظیم رسول ہیں، کتنے عظیم محبوب ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تعارف بھی ہمارے ذمے ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے محبوب کی پاک زندگی کو پیش کرنا۔ ایک دفعہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تمہارے ذمے ہے میرا پیغام آگے پہنچانا۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادعوا عنی۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک لہر اٹھی، پہلے جو 20 سال پر محیط ہے، اور مدینے کی گلیوں سے نکلا اسلام، اور چلتے 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 ہمارے علاقے میں مکران تک پہنچا، ادھر چین میں کاشغر تک پہنچا، یورپ میں استنبول کے دروازوں تک پہنچا، ادھر اسپین سارا، پرتگال سارا، جنوبی فرانس تک پہنچا، ادھر شمالی افریقہ میں تیونس، الجزائر، لیبیا، مراکش، یہ سارے کا سارا یہ 90 برس کے اندر یہ دائرہ کھینچا گیا ہے۔ 90 برس میں صحابہ تابعین، صحابہ کا دور تو خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اکثریت صحابہ دنیا سے اٹھ گئے، تھوڑے رہ گئے۔ جس لشکر نے افریقہ پہ حملہ کیا اس میں 19 صحابہ تھے یا 17 تھے۔ جب تیونس، جب تیونس کو جب فتح کیا گیا تو ایک جنگل تھا جس میں چھاؤنی بنانے کی ضرورت تھی، تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے 17 صحابہ یا 19 کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور ایسے جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، 3 دن میں جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا، سارا جنگل صاف ہو گیا، وہاں انہوں نے مسجد بنائی جو مسجد آج تک کھڑی ہوئی ہے۔ 90 برس کا یہ دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس امت کو ایک سبق دیا ہے کہ اگر تمہارے سینوں میں درد ہو تو نہ کوئی جہاز ہے، نہ راکٹ ہے، نہ ریل گاڑیاں ہیں، نہ موٹریں ہیں، نہ ٹرک ہیں، نہ بسیں ہیں، پیدل، خچر، گھوڑے، اونٹ، گدھے اور فاقوں کے ساتھ چل 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 90 برس میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے انسانوں کو اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے راستے میں ان کی قبریں بن گئی۔ ہماری طرف جو سفر ہوا ہے اس میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے، اور 5 صحابہ پنجگور میں ہیں، کون ہیں کچھ معلوم نہیں، اور کوئی ایسی مضبوط بات بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ مکران پر پہنچ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی آگے مت جاؤ، جتنا فتح ہو گیا ہے اس کا انتظام پہلے کرو۔ اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ تستر میں ان کی قبر بنی، اور یہ خراسان ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی قبر خراسان میں بنی۔ نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ کی قبر نہامد میں ہے، عمر ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی قبر نہامد میں ہے۔ اس طرف سجستان، آج کا جو افغانستان ہے اس کا پرانا نام سجستان ہے۔ ربیع بن زیاد الحارثی رضی اللہ عنہ کی قبر سجستان میں بنی ہے، اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر سمرقند میں بنی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر استنبول میں بنی ہے، اور رویفہ الانصاری کی قبر لیبیا میں بنی ہے۔ عقبہ بن عامر کی قبر الجزائر میں بنی ہے۔ ابو زمع الانصاری کی قبر، ابو لبابہ انصاری کی قبر، یہ 2 صحابی، ان کی تیونس میں قبر بنی ہے۔ اور بھی کوئی صحابہ ہوں گے، یہ جو مشہور ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قبرص میں بنی ہے۔
اس طرح یہ لوگ پھرتے چلے گئے اور ان کی قبریں پھیلتی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی رنگ روپ ملتا چلا گیا، اور دنیا انسانیت امن کے گہوارے میں آتی چلی گئی۔ میرے بھائیو، جب یہ کام ہمارے ہاتھوں سے نکلا، پیغام حق کو پہنچانا ہماری زندگی سے نکلا، کہ شیطان کے پنجے گڑتے چلے گئے، اور عمرا مال پہ لڑے، حکمران حکومتوں پہ لڑے، اور سیاستدان سیاست میں پھنسے، اور ہر پوری کی پوری امت وہ اجتماعی طور پر ان کا جو شیرازہ تھا وہ بکھرا، تو وہ جو دعوت کا ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، وہ ذہنوں سے نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدتوں کے بعد جا کر ایک بندے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس آواز کو دوبارہ زندہ کروایا ہے۔ جس چیز کی محنت چھوٹتی ہے پھر وہ چیز رفتہ رفتہ مٹتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کے پیغام کو سنانا چھوڑا تو اللہ کے ساتھ تعلق مٹا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مٹا، مسجدیں ویران ہوتی چلی گئیں اور بازار آباد ہوتے چلے گئے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر یہ ہوا کہ زمین نے ہمیں ہلانا شروع کر دیا، زمین نے ہمیں جھنجھوڑنا شروع کر دیا، زمین اور پتھر ہم پہ برسنا شروع ہو گئے، اولے اور طوفان ہماری طرف متوجہ شروع ہو گئے۔ ایک لشکر جا رہا تھا، بارش ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یا اللہ، سفر بھی ہے، بارش بھی ہے، مہربانی کر دے، ہم سے ہٹا دے، جدھر مرضی کر دے۔ تو جہاں لشکر چل رہا تھا وہاں سے بادل ایسے ہٹ گئے اور وہ خشک جا رہے، چاروں طرف بارش ہو رہی۔ ایک لشکر کا حصہ آگے چلا گیا تھا، یہ پیچھے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ بارش میں بھیگے ہوئے، یہ خشک، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تمہارے پیچھے۔ کہا تو تمہیں بارش نہیں ملی؟ کہا ملی۔ کہا تمہارے اوپر تو پانی کا کوئی قطرہ نہیں؟ کہا ہم نے اللہ سے مانگ لیا تھا یا اللہ ہمارے اوپر نہ ہو، دائیں بائیں کر دے، تو ہمارے اوپر ایک قطرہ نہیں برسا، دائیں بائیں ہوتی رہی۔ جب اللہ سے جڑے ہوئے تھے تو یہ سارا غیبی نظام حق میں تھا، موافق تھا۔ جب یمامہ کی لڑائی ہوئی تو 12,000 مسلمان، وہ بھی تھکی ہوئی فوج، اور ادھر 1,10,000 کے بنو حنیفہ مسلح اور اپنے تازہ دم، اور یہ تھکے ہوئے مسلسل لڑائیاں لڑ یہ مرتدین کی جو لڑائیاں تھیں ان میں لڑتے تھک کر پہنچے تھے۔ اوپر سے بنو حنیفہ بڑے دلیر لوگ تھے، 12,000 1,00,000، کوئی جوڑی کوئی نہیں۔ تو جب دھکا دیا نا بنو حنیفہ نے تو مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ گر کے شہید ہو۔ تو جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا، وہ بھی گر کے شہید ہو گئے۔ جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں سکا مہاجرین کے جھنڈے کو، اور قدم اکھڑ گئے۔ انصار ثابت قدم رہے۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے برا کو بلایا۔ برا بن مالک وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ برا جس بات کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ان کا خالد نے کہا برا ہاتھ اٹھا، کام خراب ہو گیا، ہاتھ اٹھا۔ تو برا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، ادھر آسمان پر نظر اگڑائی، ادھر صدا لگائی، یا معاشر الانصار الیہ، انصاریوں میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ 3,000 کے ساتھ آگے بڑھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور برا بن مالک، یہ 4 شاہ سوار آگے، باقی پیچھے۔ اس میں عباد بن بشر کی بوٹی ہوگی، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹی ہو گئی، اور یہ ابو برا بن مالک اکیلے بچے۔ یہ قریب جا کر کہنے لگے مجھے قلعے میں پھینک دو، انہیں ڈھال پہ بٹھا کے جو قلعے میں پھینکا، یہ اور کعب بن عجرہ، انہوں نے پیچھے سے 2 آدمیوں نے دیوار کا سہارا لے کر چلتے 1,00,000 تلواروں کو روکتے ہوئے جا کے دروازہ کھول دیا۔ یہ کوئی ماننے والی باتیں ہیں؟ اگر صرف عقل کو دے، ان واقعات کو غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے۔ دروازہ کھول دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ 12,000 کے ساتھ 1,00,000 کا صفایا کر دیا گیا جب اللہ سے تعلق بحال تھا۔ عبداللہ بن جعفر کو ایک لشکر دے کے بھیجا 500 کا،
500 का लश्कर देके भेजा अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आगे कोई 3000 की बस्ती थी जिस पे हमला, वहां थी शादी उसके अमीर की, उसने 10,000 फौज मंगाई हुई थी दिमश्क से। जब वहां पहुंचे तो देखा ये तो 10,000, हम 500। उनका अब क्या करें? उनका वापस चलें। अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे मैं तो वापस जाता नहीं, मैं तो जा रहा हूं आगे, तुम में से जो जाना चाहता चला जाए। तो जब तुम नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते। कहा चलो ठीक है, या हौज कौसर पे मुलाकात होगी या जिंदा रहे तो वो जो हौज है उस पे मुलाकात होगी। 10,500 अंदर घुस गए। वो जो अंदर फंसे जाकर चारों तरफ से जो घेरे में आए, अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने लश्कर को सफ़ों को तोड़ा और वहां से भागा और सीधा लश्कर के पास आया। मैंने कहा अबू उबैदा, पहले जाफर शहीद हुआ था, अब अब्दुल्ला उसका बेटा भी शहीद होने को है, उसकी मदद को पहुंचो। तो अबू उबैदा फौरन 3000 का लश्कर खालिद इब्न वलीद को दिया और हाथ उठा के अल्लाह इनके लिए जमीन को समेट दे। तो सुबह से शाम का सफर था। जब उन्होंने कहा अल्लाह इनके लिए जमीन को समेट दे, तो जमीन की तनाबें ऐसी सुकड़ी कि चंद घंटों में खालिद बिन वलीद वहां पहुंच चुके थे। और उस वक्त वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सोच रहे थे कि बस अब मौत है, अब यही कब्रिस्तान बनेगा। तो इतने में अब्दुल्ला बिन जाफर ने तलवार फेंक और यूं हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अंता सिक़तुना व अंता रजाउना, ऐ हमारे रब, हमारा आखिरी सहारा भी तू है और हमारी पनाह का भी तू है। हम तेरी तकदीर पर राजी हैं, तो जो फैसला करे हम उस पर हमें मंजूर है। ये कहकर तलवार उठाई तो सामने से जो गुबार उड़ा, तो वासिला फरमाते हैं कि इस कदर हमारा दिल तंग पड़ा, गलोवे मारे गए। अब एक लश्कर और आ गया कुफ्फार का, अब तो बचने की शक्ल ही कोई नहीं। लेकिन जब वो गुबार करीब आया तो हमें गुबार के अंदर से खालिद बिन वलीद की तकबीर की आवाज सुनाई थी। हमें कहा लो भाई काम बन गया। और राफे बिन उमैरा और खालिद बिन वलीद ये दोनों अपने लश्कर से आगे निकल चुके थे और दो ने ऐसे आगे हमला किया कि जैसे गाजरें कटती हैं छुरी के सामने, ऐसे कटते चले गया रोमन और उसको चीरते 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 जब वहां पहुंचे हैं तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन जाफर खून में नहा चुके थे। तो खालिद बिन वलीद कहने लगे लक़द अर्ज़ैत अल्लाह व रसूलह व अख़ज़्त बिथार अबीक, अब्दुल्ला आज तूने अल्लाह रसूल को राजी कर दिया और अपने बाप का बदला ले लिया। जाफर मूता में शहीद हुए थे। जमीन की तनाबें सुकेड़ दी गई। सुबह से शाम का सफर चंद घंटों में तय हुआ। जमीन सुकड़ी और अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हाल हुई। 10 आदमियों के साथ एक जगह में खालिद इब्न वलीद 10,000 के लश्कर में घिर गए और करीब था कि हलाक हो जाते। अबू उबैदा सोए हुए थे, सोए हुए। खाम में अल्लाह के नबी आए, अबू उबैदा वह हक तो तेरा भला हो जाए, खालिद हलाक हो रहा है, तू सोया हुआ है। क्या हुआ या रसूल अल्लाह? तो उसको रोमन ने घेरे में ले लिया है, जल्दी उसकी मदद को निकलो। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगे सर भागे, अर्रहील अर्रहील की आवाज लगाई। 3000 जो तेजी में तैयार हो सकते थे वो घोड़सवार निकले और घोड़े दौड़ाते हुए। इतने में एक घोड़सवार पीछे से आया और सारे लश्कर को चीरता हुआ पार निकल गया। तो अबू उबैदा कहने लगे इसको रोको रोको, ये कौन है? तो उन्होंने पीछे घोड़े दौड़ाए, लेकिन उसका घोड़ा इतना तेज था कि पिछले उसको मिल न सके। तो फिर एक ने पीछे से आवाज दी तुम्हें अमीर कह रहा है कि रुक जाओ। तो फिर उसने अपने लगाम को रोका। तो जब वो करीब आए अबू उबैदा तो फरमाने लगा, उनमें चेहरा लोहे की टोपी में छुपा हुआ था। अबू उबैदा ने फरमाया कौन हो? तो जवाब नहीं दिया, खामोश। तो उन्होंने दोबारा पूछा, खामोश। दोबारा पूछा, बोलते क्यों नहीं हो? तो उसने बड़े आस्था से कहा, मैं खालिद की बीवी हूं, उम्मे तमीम। अरे अल्लाह के बंदी तू कहां भागी जा रही है? का खालिद टोपी भूल गए हैं अपनी, वो देने जा रही है। खालिद इब्न वलीद ने फतह हज्जतुल वदा में जब अल्लाह के नबी सर के बाल मुंडाए तो पेशानी के बाल लेकर अपनी टोपी में सी लिए। फिर वो टोपी सर पे रखकर ऊपर लोहे की टोपी रखकर फिर उससे उसके बाद जिहाद किया करते थे। तो वो उनका इरादा, वो तो घेरे में आ गए थे, लड़ाई के लिए निकले ही नहीं थे, घेरे में आ गए, टोपी वहां थी। तो जब आवाज लगी कि खालिद फंस गए हैं तो उनकी बीवी की नजर पड़ी तो टोपी वहां पड़ी। तो उन्होंने टोपी उठाई और शाह सवारों को भी काटती हुई आगे निकल गई। तो एक तरफ से जो उसने आके हमला किया तो थोड़ी देर में जब वो करीब पहुंचे ना तो शोर शराबा हुआ।
تو خالد بن ولید کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو رافع بن عمیرہ کہنے لگے جو بھی ہے پر آج اس نے کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے، آج اللہ اس کا رسول خوش ہو گئے ہوں گے اس پر۔ اتنے میں پچھلا لشکر بھی پہنچ گیا، تو جب وہ قریب آئیں تو خالد بن ولید نے فرمایا نوجوان آج تم نے اللہ رسول کو خوش کر دیا، کون ہو؟ انہوں نے کہا تیری بیوی ام تمیم ہوں، تجھے ٹوپی دینے آئی ہوں۔ جب اللہ رسول سے تعلق تھا تو یوں اٹھا دیا جاتا تھا، اٹھو اٹھو، سوئے ہوئے غافل ہو، اٹھو۔ بادلوں سے آواز آتی تھی آ رہی ہے مدد، مدد آ رہی ہے۔ یا میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب کو چھوڑا، زمین بکھرنے لگی، زلزلوں کا شکار ہوئے، قحط کا شکار، ظالموں کا شکار، نفرتیں، عداوتیں۔ میرے بھائیو، ایک تو میرے گلے میں درد ہے، آج مسلسل نزلہ ہے، اوپر سے لاؤڈ اسپیکر خراب ہے۔ میں آپ سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے منصب کو پہچانو۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، چھوڑا، ہلاکتوں کا شکار ہوئے، اس حد تک شکار ہوئے کہ جو زمین ہمارے لیے سپڑتی تھی، پھیلتی تھی، جو زمین ہمارے لیے غلے اگاتی تھی، جو زمین ہمارے لیے راستے بناتی تھی، وہی زمین ہمارے اوپر ایسا ٹوٹ کے پڑی کہ شہروں کے شہر اندر چلے گئے، دھنس گئے۔ اس وقت اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ پاک کے غضب کے آثار ہیں، ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سر عام، محفل موسیقی جو چناب کلام میں ہر 8ویں دن ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، ہر 8ویں دن یہاں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اور پھر اس کے دعوت نامے چھپتے ہیں کہ محفل موسیقی ہے، تشریف لائیں۔ جب لوگ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے، وہ حکم دیتے ہیں زمین کو کہ ہل جا، انہیں ہلا دے، تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات واضح میں کر دوں، میں چونکہ سفر کر کے آیا ہوں، میں عجیب و غریب پہلو دیکھ کر آیا ہوں، تو دیکھو اللہ پاک کبھی نیک بندوں پر بھی آزمائش لاتا ہے اور بروں پر بھی لاتا ہے۔ بروں پر لاتا ہے تو وہ پکڑ ہوتی ہے، اچھوں پر لاتا ہے تو امتحان ہوتا ہے صبر کا، وہ صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی دو ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ابھی بہت سا اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ آیت کی ابتدا ایک ہے ما اصابکم من مصیبت، آگے دو شاخیں ہیں، ایک ہے فبما کسبت ایدیکم، ایک ہے فباذن اللہ۔ فبما کسبت ایدیکم کا لفظ بتاتا ہے کہ کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی بارشیں ہوں گی، کبھی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کبھی سولیوں پہ لٹک جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے گناہوں کی سزا۔ کبھی کیا ہوگا؟ کبھی ایسے ہی حالات بنیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا امتحان ہوگا، وہ اللہ کی سزا نہیں ہوگی، وہ اللہ کا امتحان ہوگا۔ اچھے برے دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ میں بالا کوٹ سے نکلا، بالا کوٹ گیا تو بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کا امتحان ہے۔ نیکوں کو جب اللہ ہلاتا ہے امتحان ہے۔ حسین علیہ السلام کو نیزے پہ چڑھا دیا، امتحان ہے۔ معصوم بچے ذبح ہو گئے،
یہ امتحان ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ بچوں سے، اللہ تو کافر کے بچوں سے اللہ بھی نہیں ناراض، تو کافر کا بچہ بھی جنت میں جائے گا، صحیح حدیث قول کے مطابق کافر کے بچے بھی جنتی، اگر کافر کا بچہ بچپن میں مر جائے جنتی ہے، تو مسلمان کے بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اچھے اور برا دونوں حالات لاتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ساتھ، فتنے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، شر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، عروج کے ساتھ، زوال کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، صحت کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ دوسری جگہ کشمیر کی طرف کیا ہوا کہ لوگ باغی ہو کر کہنے لگے اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، نماز ہی چھوڑ گئے، روزہ ہی چھوڑ گئے، نمازیں پڑھنے والے نمازیں چھوڑ گئے کہ اللہ نے ہم پر زیادتی کی ہے، اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہم نہیں نماز پڑھتے، ہم نہیں روزہ رکھتے۔ یہ عذاب کی شکل بنے گی۔ جب تکلیف اللہ کی طرف متوجہ کر دے تو وہ اللہ کا امتحان ہے، جب تکلیف باغی بنا دے تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ میں اللہ کا، آپ اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں رگڑا دے دے، اللہ ہمیں آگ میں ڈال دے، اللہ ہمیں پانیوں میں بہا دے، اللہ ہمیں ہواؤں میں اڑا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیر و زبر کر دے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے فرمایا اللہ سارے آسمان والے سارے زمین والوں کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ سارے آسمان والے سارے زمین والوں کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے منکم من یتوفی من قبل، کسی کو بچپن میں اٹھا لوں گا، وہ تو پہلے بتا رہا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کسی کو بڑھاپے میں اٹھاؤں گا، کسی کو جوانی میں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے پہلے سنا چکا ہے ان یشاء یذہبکم، کبھی ایسا کروں گا کٹھے ہی اٹھا لوں گا، کٹھے ہی اٹھا لوں گا۔ تو یہ رہنے کے لیے نہیں ہے دنیا، مر جانے کی جگہ ہے، اٹھ جانے کی جگہ ہے۔ کہیں 1 مرتا ہے، کہیں 10 مرتے ہیں، کہیں 100 مرتے ہیں، کہیں 50 مرتے ہیں، کہیں 1 لاکھ مار دیے، 2 لاکھ مار دیے، 3 لاکھ مار دیے، اوپر بلایا ہے، کہیں ان کو کسی اور جہان میں تو نہیں بھیجا، اپنے پاس بلایا ہے، اپنے خزانوں کے پاس بلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبت کی شکل ایک ہوتی ہے، حقیقتیں 2 ہوتی ہیں۔ جب وہ مصیبت اس طرح کے بول بلوانا شروع کر دے کہ اللہ نے زیادتی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، پکڑ میں ہیں۔ جب ایسا ہو جو میں نے بالا کوٹ میں دیکھا کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اللہ کی قسم اللہ بڑا خوش ہوئے ہوں، ڈھیر مٹی کا، پتھروں کا، سنگریزوں کا ایسا حال ہے کہ پتھر دل بھی روئے بغیر نہ رہ سکے۔ پورا قبرستان، سارا بالا کوٹ ہی قبرستان بن گیا، انسانوں کی بستی چند سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے تہہ خاک پہنچا دی۔ تو ذہن تو زبانوں پہ یہ بات آنے لگی، یہ اللہ نے معصوم بچوں کا قصور ہے، یہ بچوں نے کیا قصور کیا؟ وہ تو لوگ بڑے نیک لوگ تھے، تو میں کہتا ہوں امام حسین نے کیا قصور کیا؟ اس کو کیوں پھانسی سولی پہ لٹکا دیا؟ اس کا سر کیوں کٹوا دیا؟ اور اللہ کے نبی نے کیا قصور کیا جو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور احد میں دانت شہید ہو رہا ہے اور بچیوں کو طلاق پڑ رہی ہے اور 1 مہینہ کھانے کو نہیں ملتا؟ امتحان، 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 یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ تعالیٰ آزمائے گا تنگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ۔ اور سنو، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کا سب سے سنہری دور ہے اور اسلام کا سب سے عالی شان لشکر فلسطین میں ڈیرے ڈال کے پڑا تھا، جس کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اللہ نے طاعون کو پھیلا دیا، طاعون، طاعون، دکھ دینے والی بیماری۔ تکلیف میں انسان دنیا سے جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ، عبادہ بن صامت،
برار بن ازور، یہ سب لوگ ایک ہی سڑک پر سوئے ہوئے ہیں. میں اس پوری سڑک پہ میں نے سفر کیا ہے، ایک قبر دائیں آتی ہے، ایک بائیں آتی ہے، ایک دائیں آتی ہے، ایک بائیں آتی ہے. 30,000 تابعین اور صحابہ طاعون کی بیماری میں سو گئے. مورخین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ تھے اگر زندہ رہتے تو ساری دنیا فتح کر لیتے. تو اللہ ان پہ ناراض تھا؟ ابو عبیدہ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ معاذ بن جبل واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے واحد جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا معاذ تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے پیار ہے. یہ کسی کو نہیں کہا. جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو 7 میل ان کو چھوڑنے گئے. آدمی دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے، اچھا جی سامنے، ان کو چھوڑنے کے لیے 7 میل پیدل ساتھ گئے. اتنی محبت. اور ان سے کہا معاذ اب جب تو واپس آئے گا نا تو میری قبر تو دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے. تو پھر آپ کے بھی آنسو بہ پڑے تو اپنے آنسو چھپانے کے لیے آپ نے منہ ادھر کر لیا، ادھر منہ کر لیا تاکہ میرے آنسو نہ دیکھے. مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے معاذ جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پہ ہوگا وہی میرے قریب ہوگا، جہاں مرے جہاں رہے. مدینے کی بات نہیں، تقوی والے میرے قریب. یہ معاذ بن جبل اسی طاعون میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ اسی طاعون میں شہید ہوئے. اللہ ان سے ناراض تھا. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمایا جاتا ہے. اور اس میں نجران میں یہودی بادشاہ نے اہل ایمان کے لیے خندقیں کھدا کر سب کو آگ میں زندہ جلا دیا. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا. ایک ماں اپنے بچوں کو لے جا رہے جب آپ کے قریب پہنچی نا تو اس کو خیال ہے میرا بچہ بھی جل جائے گا، تو میں کفر کہہ دوں جان بچا لوں. تو اللہ نے بچے کو زبان دی کہ اماں صبر کر تو حق پر ہے، کود جا. تو میرے بھائیوں لیکن زمین کا ہلنا، اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے، اچھی ہے یا بری ہے ہم اس پر ایمان لائے تو ہمارے اللہ کی طرف سے ہے. ان میں حدیث سناتا ہوں، میں روز سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء جبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته واقى امه وادنى صديقه واخشى اباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت الخينات والمعازف وارتفعت الاصوات في المساجد ولبس الحرير ولان آخر هذه الامة اولها. جب میری امت 15 باتیں کرے گی، 15 باتیں کیا کریں گے؟ جب حکومت کے افسران سرکاری خزانے کو خود لوٹ لیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دیکھو بھائیو، سائنس بتاتی ہے زلزلہ کیسے آتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتی کہ کیوں آتا ہے. کیوں کو تو دین بتاتا ہے، کیوں آتا ہے وہ دین بتائے گا، کیسے آتا ہے سائنس بتائے گی. تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جب حکومت کے لوگ سرکاری خزانہ خود کھا جائیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا. والامانۃ مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خود ہی کھا جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء بھی اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے چل پڑیں گے اور علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کا استقبال کریں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ اور
ورتفعت الأصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت شروع ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ وظہرت الخینات والمعازف، گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گھر گھر موسیقی کی صدائیں گونجیں گی، اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب عام ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ولان آخر هذه الامت اولها، اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان کریں گے۔ اور ایک روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اور لوگ ریشم پہنیں گے، ریشم پہنیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ کام ہوں گے تو اللہ کی طرف سے پھر زلزلے آئیں گے، پھر پتھر برسیں گے، پھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر چہرے خراب کر دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے ان پر عذاب آئیں گے، اس طرح جیسے دھاگا ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے ان پر عذاب تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ تو میرے بھائیو، عزت تو فضل فی ادولا، حکومت کے افسران بددیانت ہیں، والامانت مغنما، عوام میں خیانت ہے، امانت کھائی جاتی ہے، مالدار زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور علماء کا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، فضا یہی بن چکی ہے، لوگ بیویوں کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، ماں کو غرا رہے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، دوست کا اکرام کرتے ہیں، اور سرداری نافرمانوں کے پاس ہے، حکومت نااہلوں کے پاس ہے، اور مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، اور گانا بجانا عام ہے، موسیقی عام ہے، شراب پی جا رہی ہے، اندر میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں، بغض بھی بھرا ہوا ہے، اور ریشم بھی پہنا جا رہا ہے، اور سونا بھی پہنا جا رہا ہے، اور پہلے لوگوں کو پر لان تان بھی کی جا رہی ہے۔ جب یہ کام ہوتے ہیں تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پتھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں۔ میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو کچھ لوگ نکل کے بھاگے، دکانوں سے بھاگے، لیکن زمین پھٹی اور کئی لوگ اندر، تو ادھر اندر جاتی، ادھر اوپر سے بند ہو جاتی، تو کئی لوگ دکانوں سے بھاگے تو دکانوں کے پتھر اڑ کے کسی کے سر پہ، کسی کی کمر پر، جیسے کوئی تاک کے نشانے لگا رہا ہو، اور انہیں زیر زمین پہنچا رہا ہو۔ پورا گھر اندر، پورا گھر اندر۔ تو میرے بھائیوں، سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جاتا ہوا رمضان ہے، توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کرواؤ۔ یہ وقت اب ایسا لگتا ہے جس سے مہلت ختم ہو چکی ہو، جیسے اللہ پاک کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا ہو، اب توبہ کے سوا ہمیں راستہ کوئی نہیں نظر آ رہا۔ گھر میں مصیبت آ چکی ہے، گھر میں مصیبت آ چکی ہے۔ توبہ بھی کرو، اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ، اور وہ جہاں جو زلزلوں میں تباہ ہوئے پڑے ہیں ان کی مدد بھی کرو، جان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی، اپنے اخراجات کم کرو، اپنی ضرورتیں گھٹا لو، اور پیسے بچا کر یا پھر خود خرچ کرو، کسی کے ذریعے سے خرچ کرو۔ بہت بڑا دکھ آیا ہے، بہت بڑا دکھ آیا ہے۔ یمن کے لوگ آئے تھے، ان کے چہروں پر غربت کے آثار تھے، تو آپ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا کوئی ہے جو ان کی مدد کرے، کوئی ہے جو ان پہ صدقہ کرے۔ اتنی آپ نے ترغیب دی کہ عورتوں نے کنگن اتار کے پھینک دی۔ تو اس وقت میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم توبہ کریں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، اور لوگوں کے پیچھے پھر کر ان سے توبہ کروائی جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پوری کی پوری امت کو اس مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کام نہ ہوتا تو پریشانی کی بات تھی، اللہ نے کام دے دیا ہے، ایک سراغ دے دیا ہے منزل تک پہنچنے کا، کہ ہم قافلے بن کے اللہ کی راہ میں پھرتے رہیں، چلتے رہیں۔ جتنا یہ نقل و حرکت زندہ ہوگی اتنا اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا نظام متوجہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوا چلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں زمین کانپ اٹھی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔
اس لیے بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، لیکن اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ توبہ کرو اللہ کی نافرمانی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، موسیقی سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، چولی سے، شراب سے، زنا سے، جوئے سے، ہر کبیرہ گناہ سے توبہ کرو، توبہ کرواؤ۔ جماعتیں بن بن کے پھریں، اوپر سے اجتماع بھی سر پہ آ گیا ہے، 17 کی شام سے اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے جماعتیں بنا بنا کر سارے ملک میں پھرا دیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دے دی، 4 مہینے لگ گئے، 2 چلے لگ گئے، بیرون دنیا میں جائیں اور وہاں بھی لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ تو بھائیو، میں دیکھو تم سب کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ کہیں پناہ نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے جھٹکے کے بعد بھی اگر توبہ کی فضا نہ بنی تو پھر اس سے بڑی کوئی ہلاکت آ جائے گی، اس سے بڑی کوئی ہلاکت آ جائے گی۔ اور درد اسی بات کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، بازاروں میں اسی طرح گانے بج رہے ہیں، اسی طرح ننگے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سود کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح جھوٹ چل رہا ہے۔ وہی غفلت ہے، وہی دین کی بے حرمتی ہے، وہی اس کی پائمالی ہے۔ بھائیو، کم از کم جتنے آپ آئے بیٹھو، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، یہ تو جدھر جائے گا توبہ کر کے سب کو توبہ پہ لا سکتا ہے۔ تو جتنے ہماری زندگی میں غلط طریقے ہیں ان کو چھوڑیں، اوروں کو اس کے لیے منت کریں، خوشامد کریں اور اوپر والے سے مانگیں۔ اب مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی اپنی غیبی قدرت دکھائے تو بس کام چلے گا۔ اور غیبی قدرت بھی حرکت میں آتی ہے جب نیچے کوئی رونے والے، کوئی مانگنے والے، کوئی تڑپنے والے، کوئی فریاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ایک دفعہ سچے دل سے اب کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ۔ پکی ہو گئی نا، پکی ہو گئی نا۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کی ہے مبارک، ان کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، جو پچھلے سب معاف ہو گئے۔ 2 چیزیں باقی رہ گئی، فرض کی قضا، حقوق کی ادا۔ فرض معاف نہیں ہوتا، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو گیا، قضائی دیتے رہو، جو ہو گئی ٹھیک ہے، جو باقی رہ گئی تو اللہ کو ایڈا اوکھا حساب کو نہیں کرنا ہے، اس کو ہی دیکھنا، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ جن کے حقوق ختم، جن کے حقوق غصب کیے، ان کے ادا کی نیت کر لو، ادا ہو گئے اللہ تعالیٰ معاملہ صاف کر دے گا۔ ادا نہ ہو سکے، آپ کی نیت برابر تھی تو اللہ قیامت کے دن اپنی طرف سے ادا کر کے آپ کو صاف کر دے گا۔ اسے توبہ کرنے والا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی واجب الادا، فرائض کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی، یہ ذمہ ہے، گناہ ختم ہو گیا۔ 10 سال نماز نہیں پڑھی، یا اللہ میری توبہ، سب معاف ہو گیا۔ اب ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، پوری ہو گئی پھر بھی معاف، نہ ہوئی انشاءاللہ پھر بھی معاف۔ اب ایک آدمی نے 50 سال کے بعد نماز شروع کی، یہ 50 سال کی قضا کیسے دے گا؟ یہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا اللہ بھی ندامت دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سنتیں چھوڑ دے، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ سنتیں چھوڑ دے، وہ سنت کی جگہ فرض نماز کی قضا کرے۔ ظہر کی 4 سنتوں کی بجائے 4 رکعت فرض قضا پڑے، اور قضا کے لیے ہر وقت ہے، سوائے سورج نکلنے کا وقت اور زوال کا وقت۔ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھتا رہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، حساب کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دے۔ باقی جس کو اللہ ہمت دے، انگلینڈ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جب پہلی ملاقات ہوئی تو گالیاں نکلی، گالیاں۔ جب دوسری ملاقات ہوئی تو تھوڑا سی نیمہ پہ گیا، تیسری ملاقات میں مسجد میں آ گیا۔ جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا میں 27 سال کے بعد آج مسجد میں آیا۔ پھر اس نے سے روزہ دے دیا۔ 3 دن میں جو اللہ نے پلٹا دیا، پاکستان آیا، 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کر کے واپس۔ کتنی بنی ہوگی؟
اگر یہ حوصلہ نہیں تو حساب کرو، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو، ادا ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اللہ معاف، نیت دیکھتا ہے مولا۔ روزے نہیں رکھے، حساب کرو، سردیوں میں رکھنا شروع کرو۔ تو اس طرح کسی کا حق مارا ہے تو اس کی بھی اس کو جا کے بتا دو، معاف کر، وہ کر دے ٹھیک ہے، نہ کرو اچھا بھائی دے دوں، تو دینے کی کوشش کرو، دب گیا اور صحیح نیت سے کوشش کی، نہیں ادا ہو سکا، معافی مانگ لی، اس نے معاف نہیں کیا، کوشش کی نہیں ادا ہوا، اللہ قیامت کے دن کہے گا میری طرف سے میں ادا کر دوں گا، کیس وہ لائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، لے کر دو۔ اللہ کو تو پتا ہے نہیں دے سکا، نیت پوری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ کیا لے کے دوں، اس کے پلے ہی کچھ نہیں، وہ کہے گا نیکیاں لے کے دو مجھے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے نہیں اس کے پاس، وہ کہے گا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈالو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اوپر دے، جب اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کو کھول دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھا، جنت بڑی مزدار، کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو قیمت دے دے اس کی ہے، تو پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حق معاف کر دیں، اب تو کس سے لے گا، مجھ سے لے گا، اس سے لے گا، تو اگر تو ہی دے کر اٹھا۔ ایسے بھی صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر میں ہر سال ترغیب دیتا ہوں، کشمش کے حساب سے دیتا ہوں، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر 300-400 بن جائے گا، کھجور کے حساب سے 200-250 بن جائے گا، گندم کے حساب سے 40-42 روپے بنے گا۔ تو جو آپ میں خوشحال لوگ ہیں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ بھائیو ایک تو یہ حساب چھوڑ دو، آج اپنی ضرورت کا رکھو، باقی سارا اگر مستحقین تک پہنچاؤ۔ اب زکوٰۃ کا حساب نہ کرو، کاروبار بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو، چند سیکنڈ میں اللہ نے امیر و غریب کو برابر کر دیا۔ میں گھر کے قریب سے گزرا، اس کے وہ ملبے میں انتہائی نفیس فرنیچر پھنسا ہوا تھا، جو بتا رہا تھا کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب، اور لوگوں نے بتایا کہ اس گھر کا ایک آدمی نہیں بچا، سب اندر ہی ختم۔ انتہائی کوئی خوبصورت گھر ہوتا ہوا کرتا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کاروبار بڑھانے کے چکر چھوڑ دو، یہ سب ٹوٹنے والا ہے، اس کی شامت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک گناہ چار دیواری کے اندر ہو، جب وہ چار دیواری سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اسے زیر و زبر کرتا ہے، پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ جیسے گٹر اندر چلتے رہیں تو کوئی شور نہیں مچتا، جب گٹر کا پانی باہر نکلے پھر ایف ڈی اے والوں کو آوازیں لوگ دیتے ہیں کہ بھیجو آدمی بھیجو گٹر صاف کریں، ہمارے علاقے میں جنگ پھیل رہا ہے۔ جب یہ سارے گناہ چار دیواری کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب یہ باہر نکلا، ہر ٹی وی پر ننگا ناچ ہو رہا ہو، ہر ٹی وی پر زنا تک پہنچانے کے پروگرام دکھائے جا رہے ہوں، سارے بازاروں میں ننگی عریاں تصویریں مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہیں، عجیب بات، حیرت کی بات۔ بسوں والوں نے لکھا ہو VCR فائن، مطلب ساڈے کو لاؤ، تھی مر جا تھوڑا بیڑا بڑھ جانا ہے، ناچ میں دے مرو۔ جب برائی باہر آ جاتی ہے پھر اللہ اسے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ اسے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو یہ صفائی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ضرورتوں پہ آ کر کرو، وہاں تو اربوں نہیں کھربوں روپوں کی کھپت ہے۔ پاکستان کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ یہاں کے مالدار اگر سخاوت کریں تو صرف ایک فیصلہ بعد یہ سارا نقصان اٹھا لے گا۔ تو صدقہ فطر ادا کرو، کشمش کر معلوم کرو اس کی مقدار کتنی ہے، اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں۔ ایک دن تو باقی رہ گیا، عید سے پہلے دینا چاہیے۔ اپنے مقامی غریبوں کو بھی نہ بھولو اور ان کو بھی نہ بھولو۔ جان بین میں ادھر بھی خرچ کرو ادھر بھی خرچ کرو، دونوں جگہ خرچ کرو، اور اپنی ضرورتوں کو حاجتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو، اور باقی ان کو فراہ پر۔ مالدار بھی فقیر ہو گئے، فقیر تو پہلی فقیر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے رو کر مانگو کہ پھر کوئی اور آپ، اتنے ہزاروں بچے یتیم ہوئے پڑے ہیں اسی میں ہاسپٹل میں، وہ بچے پڑے ہیں جس وردی میں نکالا تھا نا وہی وردی پہنے، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے ان کی وردی بدل دے۔ وہ اٹھ کے روتے ہیں،
کہتے کہتے ہچکیاں لیتے لیتے پھر بھی نہیں پڑے، کسی کا معاف کرنا پڑا، کسی کا بہت کرنا پڑا ہے، کسی کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کسی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے۔ توبہ میں لگو سارے کے سارے، سارے تم چلے میں تو نہیں نکلو گے، کسی ترتیب سے نکلو گے، تو توبہ تو سارے کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ، خود توبہ کرو۔ چڑھ گئی بستیاں، 25,000 مربع میل میں یہ تباہی آئی، 25,000 مربع میل۔ مسجد ایسا کوئی غضب تھا کہ مسجدیں بھی ٹوٹ گئی، سونامی میں مسجدیں کھڑی تھیں، ادھر تو مسجدیں زمین بوس ہو گئی۔ بالا کوٹ کی مسجد اتنی خوبصورت تھی، 3 منزلہ لبے دریا، نے وہاں بیان کیا، مسجد بھری ہوئی تھی، اس کا ایک پتھر نظر نہیں آیا، ایک پتھر، بکھرا ہوا دریا بہا کے لے گیا۔ ہمارا کا ایک طالب علم تھا، مولوی ہو گیا، گھر میں سوئے تھے، زمین اٹھی ہے، نیچے سے زمین یوں اٹھ گئی، گھر کی چھت کے ساتھ جا کر اس کا بستر لگ گیا، اتنی جگہ میں 52 گھنٹے پڑا رہا، فرش چھت کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ تو 8,000 کی آبادی میں 40 مرد 35 عورتیں بچی ہیں۔ تو اس کی تو سارا مجمع نیت لے کے جائے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی۔ دوسرا بھائی، بظاہر تو یہ رمضان کی آخری رات ہے، کیونکہ نظام قمر کے لحاظ سے 30 کے 2 مہینے پیچھے گزر چکے ہیں، تو قمری مہینوں میں اکٹھے 3 مہینے 30 کے نہیں آتے، تو اس لحاظ سے تقریباً طے شدہ بات ہے کہ آج آخری رات ہے، پرسوں انشاءاللہ جمعہ عید ہوگی۔ تو پورا مہینہ جو رحمتیں برکتیں چل رہی تھیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے، سارے فیصلہ آباد کیا شاید پورے پنجاب میں اتنا مجمع کہیں نہ بیٹھا ہو، پورا پاکستان بھی کہوں تو میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں ہوگا۔ ممکن ہے رائمنڈ میں ہو کہ وہاں تو خیر نظامی اور ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے پاکستان میں اہل ایمان جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی اور تلاوت کی، اتنے اکٹھے ہوں، یہ بذات خود ایک اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ پھر اکثر نوجوان ہوں اور زیادہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے، اور اتنے مل کر منت کریں تو کریم آقا ہے، مہربان ہے، بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے، عذاب کو نہیں اس نے اپنے اوپر فرض کیا، رحمت کو فرض کیا۔ تو وہ سارے اس کی منت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے آگے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، وہ کریم ہے، مہربان ہے۔ اور صحیح ہوا ہے امت کی شام کو صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ چاہے تو ایک پل میں کر دے، پتہ نہیں کس کا آنسو اسے پسند آ جائے، کس کا رونا دھونا اسے پسند آ جائے۔ بھائی ایک دفعہ پھر اندر ہی اندر میں صدق کے دل سے ہم سب توبہ کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔